العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل اللہ الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرما دو کہ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبیث اور مومن کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرما دیا ہے کہ کفار خبیث ہے اور مومن طیب ہے۔ آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ قل للذین کفروا، تم کافروں سے فرما دو۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے، آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی، تو اس معاملے میں اللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک فرما دیتا ہے اور انبیاء کرام و اولیاء کرام کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت ناک عذاب میں مبتلا کیا۔ یوں ہی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور مشرکین کو شکست اور رسوائی سے دوچار کیا، پھر ویسا ہی کرے گا کہ جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذابوں کو بھیجا۔ تو فرمایا محبوب اپنی امت کے کفار سے بھی فرما دو، اگر تم اپنے کفر سے باز نہیں آؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاؤ گے، تو تمہارے ساتھ بھی پچھلی امتوں کے والا معاملہ ہی کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار جب کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں، تو اس کا پہلے کفر اور حالت کفر میں کیے گئے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ جب عمر بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام کا دست اقدس تھام کر عرض کی، میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ اسی طرح کتنے ہی لوگ ایسے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، ہم نے زمانے جہلیت کے اندر فلاں گناہ کیا ہے، ہم نے زمانے جہلیت کے اندر اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کیا ہے، یعنی جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے تھے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اگر ہم آپ پر اسلام لے آئیں تو کیا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان سے بھی نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ کنز العرفان، ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فسادی باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روح گردانی کر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ کریمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ نہ رہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا دین اسلام ہی غالب آ جائے۔ پھر اگر وہ کفار اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا۔ اگر یہ لوگ ایمان لانے سے دور ہو جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے، اس کی راہ میں ایک گھڑی کے لیے ٹھہرنا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں، اور اگر واپس گھر لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان جان اولاد کو سلامت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔